السلام علیکم ڈیجیٹل RBN کے معزز دوستو فرعون کا غرور اور اس کا انجام کی عبرت آموز کہانی۔ تاریخ انسانیت میں بہت سے ایسے لوگوں کا ذکر ملتا ہے جنہوں نے طاقت اور دولت کے نشے میں ظلم و ستم کو اپنا شعار بنایا۔ ان میں سب سے نمایاں اور عبرت آموز کردار فرعون کا ہے، جس کا ذکر قرآن مجید میں تفصیل سے موجود ہے۔ فرعون مصر کا ایک جابر حکمران تھا جس نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقتوں کو اپنی بادشاہی اور غرور کے لیے استعمال کیا۔ یہ ویڈیو فرعون کے تکبر، ظلم و ستم اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ کو سمجھنے کے لیے ہے، تاکہ ہم اس سے سبق حاصل کریں اور اپنی زندگی کو بہتر بنا سکیں۔ فرعون کا غرور اور تکبر۔ فرعون ایک ایسا حکمران تھا جو خود کو رب اعلیٰ یعنی سب سے بڑا خدا سمجھتا تھا۔ وہ اپنی قوم پر ظلم کرتا، انہیں غلاموں کی طرح رکھتا اور اپنی طاقت کے بل بوتے پر لوگوں کو خوفزدہ کرتا۔ اس کا غرور اتنا زیادہ تھا کہ وہ اپنے سوا کسی کو خدا ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ فرعون کی سرکشی اس حد تک تھی کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کی رہنمائی کے لیے بھیجا تو بجائے رہنمائی قبول کرنے کے اس نے اللہ کے پیغام کو جھٹلایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مخالفت اور جنگ کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جدوجہد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس اپنا پیغام لے کر بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نہایت حکمت اور شفقت کے ساتھ فرعون کو اللہ تعالیٰ کا وحدانیت اور اپنے غلطیوں کا اعتراف کرنے کی دعوت دی۔ انہیں کہا کہ وہ اللہ کو مانے اور ظلم سے باز آ کر ایک انصاف پسند حکمران بن جائے، لیکن فرعون کا دل غرور اور تکبر سے اس قدر سخت تھا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو بھی جادو سمجھتا اور ان پر یقین کرنے کے بجائے ان کا مذاق اڑاتا۔ فرعون کا ظلم اور بنی اسرائیل کی آزمائش۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیغام کو جھٹلانے کے بعد بنی اسرائیل کے لوگوں پر ظلم و ستم کا بازار گرم کر دیا۔ ان لوگوں کو غلامی میں رکھا، انہیں اذیتیں دے اور ان کے بچوں کو قتل کروایا۔ فرعون کا یہ سرکشی اور بغاوت بڑھتی گئی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر اپنا عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کیا۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو ہدایت کی وہ مصر سے نکل جائے، اور جب فرعون کا پیچھا کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس اور اس کے فوج کو سمندر میں غرق کر دیا۔ فرعون کا انجام۔ فرعون اور اس کے غرور کا انجام نہایت عبرتناک تھا۔ جب وہ ڈوبنے لگا تو اپنے جان بچانے کے لیے اس نے اللہ کی وحدانیت کو قبول کرنے کی کوشش کی، مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ یہ وہی شخص تھا جو اللہ کے نبی کی بات ماننے کے بجائے اپنی طاقت پر فخر کرتا تھا اور لوگوں کو اللہ سے دور کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ آخرکار اس کا غرور اور تکبر اس کی تباہی کا سبب بنا، اور اس کے ساتھ اس کی پوری فوج بھی غرق ہو گئی۔ فرعون کی کہانی
ہر دور کے انسان کے لیے عبرت کا ذریعہ ہے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ غرور اور تکبر انسان کی تباہی کا سبب بنتا ہے۔ دنیا کی دولت، طاقت اور اقتدار کسی کو ہمیشہ کے لیے نہیں ملتا، اور اللہ کی نافرمانی اور ظلم و ستم کی روش ہمیشہ انسان کی ہلاکت کی طرف لے جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کے انجام کو ایک نشانی کے طور پر قرآن مجید میں بیان کیا ہے، تاکہ ہم اس سے سبق حاصل کریں اور اپنی زندگیوں کو اللہ کی اطاعت اور عاجزی سے گزاریں۔ فرعون کا واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ہم کسی بھی وقت اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کریں اور اپنی اصلاح کریں۔ اس دنیا کی تمام طاقت اور عروج عارضی ہے۔ فرعون کی کہانی اس بات کا ثبوت ہے کہ ظلم، غرور اور تکبر کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے، اور اللہ کی قدرت کے سامنے کوئی طاقت نہیں ٹک سکتی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی اور آپ نے اس سے کچھ سیکھا ہو تو برائے مہربانی اس سے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ایسی ہی مزید عبرت انگیز اور ایمان افروز ویڈیو ملتے رہے۔ شکریہ۔